یا علی مدد. ایک بار پھر ہم تمام جمع ہوئے ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ پچھلی دفعہ نہیں آئے تھے، تو ہمیں یہ سوال کو ریپیٹ کرنا ہے جو ہم فرمان کلاس میں بار بار ہمیں یہ تنقید کی جاتی ہے، ہمیں یہ نصیحت دی جاتی ہے کہ آپ اسم اعظم کو ہی پڑھیں، کیونکہ وہ نام اعظم ہے، سب سے بڑا نام ہے، رائٹ؟ اور نام ہے بھی بڑا، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ مولا نے اپنے مکھ مبارک سے دیا ہے. اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں کہ علم میں درجات ہیں. ہم تمام جانتے ہیں مولا کے فرمان سے مولا نے کہا کہ علم والی روح درجہ بدرجہ چڑھتی ہے. جو شخص پہلی کلاس پاس کرتا ہے وہ دوسری کلاس میں جاتا ہے، دوسری کلاس پاس کر کے تیسری کلاس میں. تو یہاں میں دو باتیں کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم پہلی کلاس پاس کریں گے، امتحان دیں گے، تو ہمیں دوسری کلاس کا علم ملے گا. تو ایک تو یہ کہ اس گروپ میں بہت صابر لوگ ہیں جنہوں نے پہلی کلاس میں بیٹھ کے دوسری تیسری کلاس پاس کر لی ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ ہے کہ ہم آگے کی کلاس میں ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے وہ آگے کی کلاس کے لیے ہے. اس لیے جو تسبیحات اگر آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بک 3 کی بات کی جا رہی ہے، جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہے اور ہائی لیول کی ہیں، قرآن کی ہیں، تو اس لیے ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے. لیکن آپ یاد رکھیں اسی مثال کو کہ جو بچہ اسکول جاتا ہے خوب محنت کرتا ہے تو اس کا استاد جو اس کو زیادہ علم دیتا ہے. اگر اس کا بس چلے گا تو اس کو پروموشن کر دے گا، بیٹا آپ آگے کی کلاس میں چلے جائیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی عقل کو زیادہ مواد دیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب ہم فرمان کلاس میں گئے، کیونکہ یہی ہمارے لیے علم کا ذریعہ تھا، ہم سب بہت خوش قسمت ہے کہ ہم نے فرمان کلاسیں شروع کیا. ہمیں امام کے فرمان سے عشق ہوا اور ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اسم اعظم جو ہے سب سے بڑا نام ہے اور لینا چاہیے. وہ ٹھیک ہے. آج ہم دوسرے لیول کی بات کریں. کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے لیول کو پاس کیا. کس طرح سے؟ فرمان کو پڑھ کے، اسم اعظم کو پڑھ کے. لیکن اسم اعظم کی جو مثال ہے نا کہ اسم اعظم و تسبیحات میں کیا فرق ہے، تو چونکہ ہم نے پہلی کلاس پاس کی ہے فرمان کلاس میں آ کے کہ ہم نے اسم اعظم کا ورد کیا اور ہم نے فرمان سے عشق کیا، تو آج ہم جو ایک نیا لیسن سیکھ رہے ہیں. ہم کو یہ سیکھنا ہے کہ اسم اعظم اور تسبیحات میں کیا فرق ہے اور کیوں پڑھنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات کہ اسم اعظم کو لیں، تسبیحات کو لیں. یہ تمام نام جو نا قرآن سے ہیں، یہ تمام نام قرآن سے ہیں. آج آپ کا کوئی بھی اسم اعظم ہے، آپ یقین کریں اگر قرآن کو کھول کے پڑھیں گے آپ کو آپ کا اسم اعظم ملے گا. پھر ہم نے تمام نے سنا ہے کہ 99 نام خدا کے، وہ بھی اسم ہے خدا کے، رائٹ؟ تو وہ اسم ہے. اس نام کو ہم اسم اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مولا نے ہم کو اپنے مکھ مبارک سے ہماری روح کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک نام دیا کہ یہ نام پڑھو تاکہ ست شبد ہے گرو ہمارا، وہ ہمارا گرو بن کے ہم کو سمجھائے، کیا ہو جائے؟ زندہ ہو جائے، وہ نام زندہ ہو جائے. تو خدا کا ہر نام جو ہے وہ زندہ ہے، خدا کا ہر نام ہے وہ زندہ ہے. اب اس کو نا غور کرنا ہوگا کہ زندہ مطلب کیا. یہ میری بہن میرے پاس بیٹھی نا، یہ زندہ ہے، میں اس کو چھو سکتی ہوں، اگر یہ بولے گی نا میں سن سکتی ہوں، میری آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں. اسی طرح سے میرا اسم اعظم زندہ ہے. ست شبد ہے گرو ہمارا. گرو جو دکھے نہیں وہ کیسے گرو ہوا؟ گرو دکھنا چاہیے نا، گرو سے باتیں کرنی چاہیے، گرو مجھے سنائی دینا چاہیے. کیا ہم کو ہمارا گرو دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے؟ نہیں نا، نہیں نا. ہم کوشش کریں نا، ہماری چاہت ہے کہ ہمارا شبد جو ہے وہ زندہ ہو جائے، کیونکہ ہماری روح کو ایک کسرنی کرنی ہے، ایک ورزش کرنی ہے کہ ہم اس کا نام لیں، اتنا لیں کہ وہ زندہ ہو جائے. جب وہ زندہ ہو جائے گا تو مجھے نظر آئے گا، وہ مجھ سے باتیں کرے گا. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ منزل ہے، وہ وہاں پہنچنے کی منزل ہے. رستے میں سیڑھیاں ہیں. مجھے بتا دیا کہ بیٹا آپ کو یونیورسٹی پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، مجھے کسی نے کہا بیٹا یونیورسٹی پہنچنا ہے، اسکول کا دروازہ دکھایا نہیں، میں پہنچوں گی یونیورسٹی؟ کبھی بھی نہیں پہنچوں گی. اگر مجھے کہا کہ بیٹا منزل نا یونیورسٹی ہے، تو مجھے کیا ہوگا؟ مجھے کوئی ملے جو مجھے لے، بیٹا یہ پہلی کلاس ہے، 8ویں کلاس 9ویں کلاس 10ویں کلاس پاس کرو پھر کالج جانا ہے، اس کے بعد یونیورسٹی آئے گی. تسبیحات کی مثال اسکول اور کالج کے برابر ہے. کیوں؟ ایک دوسری مثال سے سمجھتے ہیں. اگر ایروپلین اڑتا ہے نا تو ایروپلین میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجن ہوتا ہے. جب اگر آپ پلین میں بیٹھے ہیں تو گرر کر کے آواز آئے گی، کان میں تکلیف ہوگی، ایک دم پریشر لگتا ہے، اتنا پریشر، تب جا کے پلین اڑتا ہے. تو اسم اعظم جو ہے نا وہ انجن ہے. لیکن اگر خالی انجن ہو تو پلین اڑے گا؟
نہیں اڑے گا. پلین میں کیا ہوتا ہے, بہت بیلنسنگ وے میں اس کے ونگز ہوتے ہیں, اس کے پر ہوتے ہیں جو اس کو اڑائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر 4 سے 5 یا دن میں نے خوب اسم اعظم پڑھا تو گر تو ہوگا, اڑے گا نہیں, اوپر تو ہوگا, مینٹین نہیں ہوگا, گر جائے گا. اس کو اڑانے کے لیے مجھے پر چاہیے. مولانا فرمان نے فرمایا کہ آپ کے پاس 2 سڑکیں ہیں, ایک حیوان کی, دوسرے فرشتے کی. تو فرشتے کی کیا مطلب ہے کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم فرمان پڑھیں عبادت کر رہے ہیں, علم کلاسز, یہ تمام الگ الگ طریقے ہیں عبادت کے. 4 سے 5 صرف عبادت نہیں ہے, ہم علم کلاس میں بیٹھے ہیں, ہم یہ علمی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم تسبیح نکالتے ہیں وہ بھی عبادت ہے, اگر ہم اسم اعظم پڑھتے ہیں وہ بھی عبادت ہے, اگر ہمارے دل کے اندر مولا کا نام ہے, ہم کھانا پکا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے, اگر ہم اپنے شوہر کی سیوا کر رہے ہیں, بچوں کو پال رہے ہیں اور دل میں خدا کا نام ہے اور ہمارے منہ سے اچھے شبد ہیں, اچھے ہمارے اعمال ہے, وہ بھی عبادت ہے. ایک مومن 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے, الگ الگ قسم کی. کچھ عبادت کا فائدہ کم ہے, کچھ عبادت کا فائدہ بہت زیادہ ہے. تو ایک ہوشیار مومن جو ہوتا ہے نا, پیسے دیتے ہیں ہوشیار, عقلوان, یہ جو کیریکٹر سے ہے نا, دانا تھے جی. تو یہ ان تمام چیزوں کو وہ لے کے وہ عبادت کرتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو کم عبادت کا ہے فائدہ اس کو میں کم کروں, اور زیادہ عبادت, مومن پروفٹ کماتا ہے. پیر نے کیا کہا, ورن جاڑا ورن روڑو کری لاؤ, کہ بزنس مین پروفٹ لے کے آنا. کس پروفٹ کی بات ہو رہی ہے, کون سا پیر نے ہم کو پیسہ دیا ہے, ہم کو سانسیں دی ہے کہ دنیا میں آئے ہو, سانس لے کے آئے تو تم کو کما کے جانا ہے, خالی ہاتھ نہیں جانا ہے. تو ایک عقل مند بزنس مین کون ہوگا جو دیکھے گا مجھے سب سے زیادہ جہاں منافع ہو نا میں وہاں میرا سانس لگاؤں. تو عقل مند مومن جو اپنے آپ کو آگے بڑھائے. لیکن جمپ نہیں کر سکتے ہم, سیڑھیاں چڑھنی ہے. اگر میں کہوں آج میں 6 مالے جمپ کر کے آ جاؤں دلشاد بہن کے پاس, تو نہیں آ سکتی, مجھے سیڑھیاں چڑھنی پڑے گی. لیکن ہاں ایلیویٹر بھی ہے جو مجھے خود محنت کر کے لاتا ہے. ٹھیک ہے, تو چوائس ہے کہ سیڑھی چڑھ کے آؤں کہ میں اپنے لیے ایلیویٹر بنا لوں. غور کریں, یہ دونوں طریقے مجھے اوپر لاتے ہیں. تو تسبیحات جو فرشتے کی بات کی نا, کہ حیوان کی سڑک اور فرشتے کی سڑک, تو فرشتے کون ہوتے ہیں, جو اڑتے ہیں. فرشتے عبادت کرتے ہیں, اڑتے ہیں. اڑتے ہیں تو خدا کا حکم کا پالن کرتے ہیں. تو آج ہم جو ہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, فرشتے بننا چاہ رہے ہیں. ہم اسم اعظم کر رہے ہیں, ہم علم کی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, جو بھی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کر رہے ہیں. لیکن اور تسبیحات بھی کر رہے ہیں. یعنی جو پچھلی کلاس میں جب میں نے باتیں کی, ہر ایک نے کام تسبیح کر رہے ہیں. لیکن تسبیحات کا فوکس کیا ہے, صلوات اور روحانی کے لیے, خود کے لیے نہیں ہے. پھر ہم نے بات کی تھی بی بی فاطمہ کی تسبیح. تو جو لوگ نہیں تھے, ہم آپ سے لیکچر شیئر کریں گے کہ بی بی فاطمہ کی تسبیح کس طرح سے ہمیں ملی, اور وہ مشکل آسان کی تسبیح ہے. ہماری مشکل آسان کی تسبیح ہے, وہ ہمارے لیے بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں. تو ہماری مشکل دو لحاظ سے, ایک ہماری جسمانی مشکلات ہے اور ایک ہماری روحانی مشکلات ہے. روحانی کیا مشکلات ہیں, باطنی بیماریاں, نادانی میں حسد کر دینا, کینہ, بغض, اندر سے کسی کو جج کرنا, جو خیال کے سوچ کے گناہ ہے. ٹھیک ہے نا, تمام گناہوں سے پاکیزگی. آپ کو پتہ نا, عبادت آگے نہیں بڑھتی ہے جب تک اعمال کی پاکیزگی نہیں ہوتی. تو تسبیحات کا کیا فائدہ, تسبیحات ہر اسم, چاہے وہ اسم اعظم ہے یا اسم ہے. ہم اگزامپل لیتے ہیں, چلے اللہ اکبر ایک تسبیح بی بی فاطمہ کی تسبیح ہے. یہ اللہ اکبر جو ہے نا, یہ 2 اسم سے تسبیح بنی ہے, اللہ اور اکبر, یہ 2 اسم کی تسبیح ہے, یعنی کہ 2 پر کی تسبیح ہے. اگر اس تسبیح کو ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا, یہ تسبیح ہماری مدد کرے گی. کس طرح سے, پر بنا کے. مولا نے کیا فرمایا, اپنی روح کو ہلکا کرو تاکہ اڑ سکے, اپنی روح کو بھاری نہیں بناؤ. چلو ہم کوشش کریں ہلکا کرنے کی, ہلکا کریں, اعمال کی پاکیزگی, گناہ سے بچانا, سب کچھ, لیکن پر بھی تو لگانا ہے تاکہ اڑے. تو اگر دن میں اگر ہم تسبیحات بھی کریں گے, اور کیوں کریں گے, ایک اور مثال دیتی ہوں, کیونکہ سلمہ کے چہرے پہ بہت حیرت ہے, کویشچن ہے. تو اس کی مثال ہم نے جو لاسٹ ٹائم کی تھی, کیونکہ ہم نے جو بات, تو ابھی بھی چونکہ ہمارے چہروں پر حیرت ہے, تو اس کی ایک اور مثال کی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسم اعظم جو ہے اگر ہم پڑھیں گے اس کو ہر وقت, تو ہمارا فائدہ ہوگا, جو بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے, بالکل صحیح ہے, یہ بڑا نام ہے. لیکن تسبیحات کی, تو میں آپ کو مثال جو میں نے دی تھی, کھانے کی مثال, دنیا کی مثال آسان ہے سمجھنا. کہ جیسے اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے ہماری جسم کے لیے صبح دودھ پینا اچھا ہے. اوٹ میل اور دودھ کی بات کی تھی ہم پچھلے بار, کہ بھئی کسی نے کہا کہ اوٹ میل اور دودھ جو ہے وہ کھانا جو ہے ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. تو چلو مجھے میری صحت اچھی رکھنی ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, تو میں نے صبح اوٹ میل دودھ پیا. دوپہر کو بھوک لگی, دوپہر کو بھی وہ کیا, اچھی رکھنی صحت, رات کو بھی کھایا, پھر دوسرے دن صبح کھایا.
दूसरे दिन सुबह दोपहर को दिल नहीं होगा मेरा खाने का, हालांकि मुझे पता है, मुझे समझ है कि वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मेरा दिल नहीं होगा खाने का। मुझे पता है कि वो अच्छा है लेकिन नहीं लगेगा अच्छा। फिर दूसरी मिसाल कि मुझे जो ना निहारी बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं निहारी नाश्ते में खाई, अच्छी लगती, दोपहर को भी खाई, रात को भी खाई, दूसरे दिन सुबह भी खाई, फिर दोपहर को खाई, फिर रात को मुझे भाई निहारी नहीं खानी है। अरे भाई मुझे आपकी पसंद का खाना है, खाएं, क्यों नहीं खा रहे हैं? आपके लिए दिल से बना है, खाएं, लेकिन दिल नहीं होगा क्योंकि आप थक गए निहारी खा के। तो चाहे आपको ये पता हो इल्मुल यकीन के लेवल पर कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है और मुझे पसंद है, अगर आप एक ही चीज़ को करते जाएंगे तो आपका दिल उससे भर जाएगा। फिर अगर आप खाएंगे भी ना उस खाने को अधूरे दिल से खाएंगे, मज़े से, आपको खुशी नहीं होगी, आप ज़बरदस्ती खाएंगे। इसी तरह से क्या होता है कि जब हम इसमें आज़म को पढ़ते हैं और हम एक वक्त के बाद जो है उसे यूज्ड टू हो जाते हैं, इसके माना भी समझ में आते हैं, लेकिन हम वो ही करते रहते हैं, तो जो उस इसम की जो इज़्ज़त होनी चाहिए, जो उसका एहतराम होना चाहिए, जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, वो हम नहीं करते हैं, हम तोते की तरह पढ़ते हैं फिर उसको। तो फ़ायदा किसी भी इसम का नहीं होगा अगर हम उसको तोते की तरह पढ़ेंगे। इमाम ने क्या फरमाया कि अगर बंदर की तरह दीन को पालना है तो ना पालें। क्यों? बंदर क्या करता है? देखा देखी, जो हम करते हैं, राइट। हमारे माँ बाप ने जो है दीन को किया, जिस तरह से उन्होंने हमें सिखा दिया उसी तरह हम करते जा रहे हैं। कभी सवाल नहीं किया कि हम क्यों करें। किसी ने सवाल किया भाई आप ऐसे क्यों करें, इसका मतलब क्या? हमारे दीन में हर चीज़ जो है इसकी वजह है, लॉजिक है, मंतक है, बगैर लॉजिक के हम कोई चीज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए अगर हम तस्बीहात के हवाले से सवाल करते हैं, तस्बीहात क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे अंदर इसमें आज़म की मोहब्बत बरकरार रहे। मुझे जो शौक़ है निहारी का वो शौक़ रहे, मुझे जो फ़ायदा है ओट मील खाने का वो फ़ायदा रहे। अगर मैं उसी को ही करती जाऊंगी तो पता है क्या होगा, मुझे इससे ना फ़ायदा होगा ना शौक़, क्योंकि मेरा यकीन ईमान सब उठ जाएगा, फिर तो उसको दवाई से भी बदतर तरीके से मैं खाऊंगी। इसी मिसाल को अगर हम इसमें आज़म पे रखते हैं तो हमारा फिर इसमें इश्क नहीं होता, इस जिस्म पे ना एहतराम होता है, फिर हम तोते की तरह पढ़ते हैं। चूँकि ये हमारा नेचर है, खुदा ने कुरान में ये फरमाया है कि दीन को ना, ये हमारा दीन जो है वो दीन फितरत है, इंसान के नेचर पे दीन को रखा गया है। इसीलिए हमें एक इसम नहीं 100 इसम दिए हैं, 99 कुरान में है और एक इसमें आज़म जो हमें इमाम ने ख़ुद अपने मुख मुबारक से दिया है। तो हमारा इसमें आज़म तो है और पढ़ना चाहिए। किस तरह से कि आप तस्बीह निकालें, और हम निकालेंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे कुछ तस्बीह निकालेंगे, गिरियाजारी करेंगे, कुछ करेंगे, ताकि हमारे अंदर ये समझ हो कि हमको तस्बीहात पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। अपने दिल को नरम करना है, मौला से इश्क को जगाना है। वो जगाने के बाद जब हमारा इश्क जाग जाए, हमारे दिल नरम हो, इसके बाद आप बैठे बंदगी में करें, आप इसमें आज़म ज़िक्र करें, खूब दिल से करें, 5 मिनट 10 मिनट घंटा जो आपको दिल चाहता है, आपका ध्यान लगता है, करें। फिर ध्यान अगर किचन में है और आप इसमें आज़म पढ़ लें, ना पढ़ें। आप तस्बीह के कोई ऑडियो बजा लें, अलग तस्बीह, थोड़ी देर में वो तस्बीह जो ना आप नहीं सुन रहे होंगे, आपका काम, आपका दिमाग सोच रहा होगा, तस्बीह बदल दें, तस्बीह को बदल दें। क्यों? कि फिर नई तस्बीह आपका कान लगेगा। हम एज इंसान, हमारी फितरत है कि हमको तब्दीली चाहिए। एक जैसे कपड़े, एक जैसा खाना, एक जैसी चीज़ें नहीं हमको अच्छी लगती, हमको तब्दीली चाहिए। सादगी अपनी जगह पर है, लेकिन सादगी में भी हमें तब्दीली चाहिए। कुछ ना कुछ चेंज करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा इंटरेस्ट उसमें रहता है। अगर मैं आपको एक ही लेक्चर एवरी डे दूँ, आप सब आएंगे, भाग जाएंगे, एक ही जीवी बातों करे चाहता। तब्दीली है तभी आप आते ना, शौक़ बरकरार रहता ना। इसी तरह इसम है, अगर एक ही इसम को पढ़ते जाएंगे तो फिर हम तोते बन जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें आज़म नहीं पढ़ना चाहिए, मेरी बात को आप समझें। मैं ये कह रही हूँ इसमें आज़म को आप उस वक्त पढ़ें जब आपका दिल बहुत नरम हो, आपके अंदर मौला का इश्क जो ना ठाटे मार रहा हो, आपकी आंखें नम हो, तब पढ़ें आप सही मानों में उसका जिस तरह हक अदा करना चाहिए, ऐसे इसमें आज़म को पढ़ें। जब नहीं है आपका दिल, आप तस्बीहात सुनें और फिर तस्बीहात के माना पे गौर करें। फिर हम गिरियाजारी की प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे, तो आप देखें कि गिरियाजारी कैसे करनी चाहिए। गिरियाजारी करें, फिर एक तस्बीह से दिल भर जाए ना, फिर ना सुने उसको, दूसरी तस्बीह लगाएं, तीसरी तस्बीह लगाएं। तस्बीहात का ख़जाना होना चाहिए। अरे खुदा हमारा जो है वो ख़जानों का मालिक है, तो हम क्यों गरीब है भाई? हमारे पास भी इतने सारे इसम होने चाहिए, अलग अलग इसम, अलग अलग। तो अलग अलग तस्बीहात को सुनने से हमारा ध्यान रहेगा। और हम औरतों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा,
آپ کو پتا ہے نا ہمارا دماغ جو ہے نا وہ کبھی بھی شانت نہیں ہوتا ہے, اور ہم جو بھی دیکھتے ہیں نا, کیوں ہم کو کہا گیا کہ بھائی پی صددن آنکھ انے کان تمہارا جیوا جاتا. آنکھ سے جو دیکھتے ہیں وہ جاتا ہے اندر خیال, کان سے جو سنتے ہیں وہ اندر جاتا ہے. اور ہم خواتین شاید ہمارا فلٹر جو ہے کمزور ہے, ہم زیادہ سوچتے ہیں چیزوں پہ, ٹھیک ہے نا, زیادہ بولتے ہیں, تو گناہ شاید ہم زیادہ کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے آدمیوں کے مقابلے میں, تو ہمارا نقصان بھی ہم زیادہ کرتے ہیں. تو ہماری سوچ کو توڑنے کے لیے عبادت میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہماری سوچ نہیں رکتی ہے. ہم چاہتے بھی ہیں اس میں اعظم کو پڑھنا, سوچ نہیں رکتی. تو سوچ کو روکنے کی پریکٹس دن میں ہمیں تسبیحات کے تھرو کرنی چاہیے, تاکہ الگ الگ اسم جو پڑھ رہے ہیں نا تو ہم سوچ کو آنے نہیں دیں, یعنی کہ اپنے دماغ کو نا سجاگ رکھیں. سوچ آئی, ہاں جو بھی میں سن رہی نا وہ اندر نہیں جا رہا ہے, لیٹ می چینج, اس کو چینج کیا. پھر آپ نیا نام سن رہے ہیں, ابھی اللہ اکبر سن رہے تھے, اب دھیان واپس ہٹ رہا ہے, دھیان لگا اللہ اکبر, پھر ہٹ گیا, پھر دوبارہ لگا, چلو تسبیح چینج کر دی الحمدللہ. تو آپ کو پتہ ہے تسبیحات بھی الگ الگ آوازوں میں, تھوڑی میوزک کے ساتھ, تو مزہ آ رہا ہے. ہم ساتھ گانا شروع کر دیں, ہے نا, خود بولنا شروع کر دیں. پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم تسبیح بج بھی نہیں رہی, ہمارے اندر بج رہی ہے تسبیح. یہ مولا کی رحمت ہے, یہ معجزہ ہے, یہ ترقی کی نشانی ہے کہ تسبیح اندر اندر خود بج رہی ہے, میوزک کے ساتھ بج رہی ہے. کتنی عجیب بات کہ کبھی کبھی تسبیحات میوزک کے ساتھ بج رہی ہوتی ہے, آپ سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا, یہ معجزہ ہے, یہ روحانی ترقی کی نشانی ہے کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ترقی کب ہو رہی ہے. اگر ترقی کا پتہ نہیں چلے گا تو ہمارا شوق کیسے بڑھے گا. یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ترقی کی نشانی کیا کیا ہے. جب ہم کو پتہ ہوگا نا کہ یہ ترقی ہے, خوشی ہوگی, شکر گزاری ہوگی, مولا کا نام لینے کا زیادہ دل چاہے گا, سجدے دینے کا زیادہ دل چاہے گا. میں سجدے مجھے بہت پسند ہے. کیوں؟ میں نے آپ کو آیت بتائی تھی پچھلی دفعہ کہ قرآن میں ایک آیت ہے وسجد وقترب, کہ سجدہ کرو قریب آ جاؤ. تو ہم کو سب کو سجدے کرنے چاہیے. جن کو جسم کی تکلیف ہے, مشکل ہے, قلبی سجدے, مولا کو یہ بولیں کہ مولا میں سجدہ کر رہی ہوں, میرے جسم میں تکلیف ہے, تو جانتا ہے, مجھے کسی کو دکھانے کے لیے سجدے نہیں کرنے, میرے مولا سے میرا اپنا کمیونیکیشن ہے. اور ہم سجدے کریں جتنے کر سکتے ہیں, جو لوگ زمین کو چھو سکتے ہیں چھوئیں, سجدے کریں. تو جب شکر ہوگا تب سجدے بھی کریں گے نا. جب شکر کی فیلنگ ہی نہیں ہوگی تو ہم سجدے کس طرح سے کریں گے. تو جب دل میں خوب شوق آئے تب سجدے کریں. تو یہ الگ الگ طریقے کی عبادت ہے, اور الگ الگ طریقے کی جسم کی عبادت ہے. جسم اس لیے دیا گیا ہے کہ جسم کی ورزش ہو, جسم کو استعمال کرنا ہے. عبادت میں ہم کو بٹھانا ہے جسم کو تاکہ جسم عبادت کرے. چل کے علم کلاس میں آنا ہے تاکہ جسم کی ورزش ہو. جسم کا کام یہ نہیں کہ دنیا کی نوکریاں کرنی, پیسے کرنا ہے یا بچوں کو سنبھالنا ہے. جسم کو ہمیں دیا گیا اس لیے کہ ہم اس جسم کو استعمال کر کے اپنی روحانی ترقی کریں. تو جسم کو تھکانے سے ڈرنا نہیں ہے, ہمت بندھانی ہے. اور ہمت کے لیے ہمارے پاس تسبیح ہے. ہم نے جو پچھلی دفعہ تسبیح کی تھی کہ ہمارے اندر کبھی ہمت کی کمزوری ہوتی ہے, کبھی ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے چیزیں, تو ہم نے کیا بات کی تھی, توفیق, تائید, ہمت, یاری. توفیق دے, تائید دے, ہمت دے, یاری دے. میری قابلیت ہے کہ میں آپ کے سامنے بولوں, مجھے کہاں علم آتا ہے, میری کوئی قابلیت نہیں ہے. تو اگر میرے منہ سے کچھ نکلتا ہے تو وہ آپ ہی کی روحوں کی محنت ہے جس کی وجہ سے یہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں. یہ مولا مجھے توفیق دیتا ہے تو میں بول پاتی ہوں, ورنہ میری زبان نہیں چلے گی. تو توفیق, تائید, مدد دے, ہمت دے. زبان سے اتنے الفاظ ادا ہونا, اس کے لیے ہمت چاہیے. ہمت دے اور یاری دے, تیری دوستی دے. اب کہاں میرا مولا, کہاں میں ناچیز, کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. لیکن تسبیحات کے ذریعے سے میں مولا کو کہہ سکتی ہوں, مولا میرا دوست بننا, یا رفیق اعلیٰ, میرا سب سے بہترین دوست. آپ بھی میرے دوست ہیں لیکن میرے بہترین دوست نہیں ہیں, میرا بہترین دوست تو وہ ہے. تو اس طرح سے کہ یہ سب میرے دوست ہیں لیکن میرا بہترین دوست تو وہ ہے, یا رفیق اعلیٰ. تو اس طرح کی جب ہم سوچ رکھتے ہیں, جب پیار کرتے ہیں مولا سے الگ الگ طریقے سے. دیکھو جب ہم شروع میں جب فرمان کلاس میں آئے تو ہم نے کیا دیکھا, ہم نے وہ فرمان پڑھا کہ ایک مالک ہوئے, غلام એને પીળો زرد لباس પહેરાવો અને સારા કપડાં પહેરવામાં આપો, ખાવાનું પહેરવામાં આપો. પછી ઈસુ કહેશે મને મહેનત કરવાની શું જરૂર છે, હું અહીંયા જ બેઠો છું, હું રાજી છું, મને માલિક બધું આપે છે. یہ کیا مثال ہے, مالک کی اور غلام کی. تو جو پہلا ریلیشن شپ ہوتا ہے مومن کا, وہ مالک اور غلام کا ہوتا ہے کہ میں مولا کا غلام ہوں. مولا نے مجھے سب دیا ہے, دنیا میں جسم ہے, گھر ہے, بچے ہیں, شوہر ہے, کیا ضرورت پڑی محنت کرنے کی, بس چل رہا ہے, چلنے دو نا. جمع خانے جاتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, بس کافی ہے. نہیں, مولا نے کیا بولا, જેને સેઠ બનવું હશે, જે ગુલામને સેઠ બનવું હશે એ કહેશે ના, હું આનાથી રાજી નથી. تو سیٹ بننے کا مطلب کیا ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تمام کو فنا فی الامام ہونا ہے.
मौला के साथ एक होना है। तो हमने ये बात की थी ना कि जब बैतुल ख्याल के मजलिस में मौला ने पूछा कि आप में से किसने नूर देखा है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। तो मौला कहते नहीं हाथ उठाओ, किसने नूर देखा? तो रहीम बसरिया मौला कहते खड़े हो जाए। बोलते खड़े हो जाते डर के मारे, क्योंकि शर्म आती है और हमको आजिज़ी, राइट, सबके सामने खुद की बात कैसे करना कि मैंने नूर देखा है, हम नहीं कर सकते ये बात, ये तो अजीब व गरीब बात हो गई। मौला उनको खड़ा करते हैं, कहते हैं तुम बताओ कि तुमने क्या देखा है। तो बोला नहीं मौला, मेरे मुँह से ये बयान नहीं होगा, ये निकलेंगे नहीं अल्फाज। मौला कहते मैं कहता हूँ, तुम बताओ। तो वो डरते डरते कहते हैं कि मौला मैं अपने आप को आपकी जगह पर देखता हूँ। क्या मतलब इस बात का? वो अपने आप को इमाम देखते थे, यानी कि वो कह रहे थे कि मैं फना फिल इमाम हो चुका हूँ। लेकिन क्या कभी उन्होंने इमामत का दावा किया? कभी किसी से नहीं कहेगा वो मोमिन हमेशा आजिज़ रहेगा, जमात की खिदमत करेगा, अपने काम करेगा। क्यों? कि उसको मालूम है कि उसकी आजिज़ी में उसकी भलाई है। तो एक मौला ने क्या हमको हुक्म दिया कि वो गुलाम कभी भी राज़ी नहीं होगा। वो क्या कहेगा? मैं सेठ बनूंगा, यानी कि मैं मेरे मौला में एक होऊंगा तभी मैं खुश होऊंगा। मुझे गुलामी नहीं पसंद है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेरे मौला के साथ एक होना है। क्या होना है? आका बनना है, मेरे मौला के साथ एक होना है। जब इमाम के साथ एक हो गए तो कौन, मैं ख़त्म हो गई, फिर कौन हो गया? इमाम ही बच गया ना। लेकिन ये ज़िंदगी में मुमकिन है, इसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में मुमकिन है, ठीक है। और रहीम बसिया की मिसाल हमारे सामने है। ये था मौला से पहला रिलेशनशिप, गुलाम का और आका का। फिर क्या हुआ? आगे चलते हैं। मिसाल हम बयान करते हैं कि इस वक्त मुझे कोई गिनान या कलाम मौला का पार्ट नहीं याद आ रहा है, जिसमें मौला ने ये फरमाया है कि एक वक्त में ऐसा आता है कि जब मोमिन जो अपने मौला से दोस्ती करता है, तू मेरा दोस्त है। ये हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तस्बीह निकालते थे, ये बहुत लंबी हदीस है। इसका आखिरी हिस्सा ये है कि या रफ़ीक आला, हमारे लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल है, रोल मॉडल है। तो वो अगर अपने खुदा को दोस्त की तरह पुकारते थे, तो एक मोमिन जब अपने आप को गुलामी में रखता है, फरमान बरदारी करता है, जो हमने फरमान क्लास में की, तो जो दूसरा दर्जा होता है वो क्या होता है? इमाम से दोस्ती करने का, ये कहने का कि मौला तू मेरा दोस्त है। जैसे मुझे याद है रमज़ान मौलू मिसाल देते थे, एक मिसाल देते थे रमज़ान मौलू, जिन्होंने सुना है उनको या उनकी कैसेट सुनी, वो हमेशा ये कहते थे कि मौला ऐसा दोस्त है कि अगर आप दुकान पे गए, क्योंकि वो मर्दों के साथ बात करते हैं ना, वो मर्द की मिसाल देते हैं, कहते हैं कि आप दुकान पे गए और आप मौला का नाम ले रहे हैं, तो वो आपके पास बैठा है, आपका दोस्त आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आपका कोई ग्राहक आता है तो वो नाराज़ होकर नहीं चल जाएगा, क्योंकि वो आपका दोस्त है ना, वो जानता है कि आपको ग्राहक है, आप काम करना है, आपने उसको निपटाया, वो चला गया। फिर कहा हाँ दोस्त कैसा है, याली अली अली शुरू। फिर कोई ग्राहक आया, क्या कहते थे, क्या समझाते थे कि अब जो आपका मौला ना वो दोस्त बन गया, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो आपके साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि आपने क्या कहा कि मौला तू मेरा दोस्त है, तू मुझे छोड़ के नहीं जाना, मैं तुझे याद रखूँगा। कुरान में एक आयत है, कुरान में खुदा ताला कहता है मेरी मदद करो। खुदा की मदद करो, ये मुँह और मसूर की दाल, खुदा की मदद करेंगे? हमारी काबिलियत है? खुदा कहता है तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम कहें, ज़बान से इकरार करें कि मौला आज से तू मेरा दोस्त है, आज से ना हमारा कुर्बत का रिश्ता है। अभी तक मुझे समझती कि मैं गुलाम, लेकिन अब तो मुझे आगे बढ़ना है, अब तो तू मेरा दोस्त है, अब तो हमारी यारी फ्रेंडशिप हो गई है। जब फ्रेंडशिप हो गई है तो अब हम मौला को कभी भी नहीं भूलेंगे, फ्रेंड्स की तरह याद रखेंगे, हर वक्त याद रखेंगे। तो ये करीबी ताल्लुक़ हो गया। तो ये दूसरा दर्जा है जब मोमिन अपने इमाम के साथ फ्रेंडशिप करता है। अब गुलामी और आका का रिलेशनशिप नहीं है। आपको पता है ना, गुलाम की ज़बान आका के सामने नहीं खुलती है, बिल्कुल नहीं खुलती है। इसकी मिसाल मौला ने फरमान में ही दी कि कुत्ते के गले में एक पट्टा डाला जाता है ना, पट्टे से मौला खींचे, इधर जी खुदा, उधर जी खुदा। लेकिन हमारा मौला इतना मेहरबान है, कहता है कि जब तुम फरमान बरदारी करते हो तो मैं पट्टा खोल देता हूँ। क्या कहता हूँ? अब तुम दोस्त हो। दोस्त के साथ अलग रिलेशनशिप होता है। दोस्त समझता है कि यार मेरे में कमज़ोरी है ना, माफ़ करना यार, मेरे से गलती हो गई, ये फ्रेंडशिप है। तो अब अगर हम मानेंगे तो दोस्ती का जो है वो ताल्लुक़ बिल्कुल फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। लेकिन इसका इकरार मौला को नहीं करना है, हमको करना है। हम अगर अपने आप को समझेंगे दोस्त, तो वो दोस्त बनाएगा ना यार। हम खुद मौला को दोस्त ही नहीं समझते हैं, तो ये बातचीत मौला से बैठ के करनी होगी कि मौला आज से तेरी मेरी दोस्ती, तू मेरा रफ़ीक आला। आज से मैं ये कहूँगी, मैं तस्बीह निकालूंगी, तौफीक, ताईद, हिम्मत और यारी। मेरा यार जो है ना वो मेरी मदद करेगा, मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा। अगर हम उसको यार बनाएंगे और यार की तरह पुकारेंगे
ایک دوست کو ہم کتنی اگر میں تکلیف میں ہوں اور یہ میری دوست ہے تو میری کیسا بیان ہوگا نا میرا تکلیف کا، درد کا، کہ یار میرے میں اتنی تکلیف آئی، تو میری مدد کرنا، مجھے مشکل میں چھوڑنا نہیں۔ جب اس طرح سے مولا سے بات کریں گے تو ہم نے بات کی تھی، وہ مولا قریب آئے گا فوراً سے، کیا تم میری مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم نے کیسے مدد کی؟ زبان سے الفاظ عطا کیے، تسبیح نکالی، اس کو بولا کہ میری مرضی سے میں نے آج یہ ریلیشن شپ ایک آگے بڑھایا، اب آقا غلام نہیں، اب میں میرا دوست مانتا ہوں۔ تو پیروں نے ہمیں کیا سکھایا کہ لجا تو میری رکھنا، میری میں ایبلٹی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں، تو میری لجا رکھنا۔ تو آج اگر میں نے تجھے دوست کہا تو تو میری لجا رکھ، تو دوست بن کیا، اور وہ تو کہتا ہے میں راضی ہوں، تم ایک قدم چلو میں 100 قدم آؤں گا، ہے نا۔ تو جب تسبیح نکالتے ہیں، توفیق، تائید، ہمت، یاری، اس کو یار بناتے ہیں، اس سے ہمت مانگتے ہیں، اس سے توفیق مانگتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ تو راضی بیٹھا۔ دیر کس کی تھی؟ میرے کہنے کی، پہلا قدم مجھے اٹھانا ہے۔ ایک تسبیح تو یہ ہے اس کتاب میں، اور اس تسبیح کو سمجھایا گیا اس کتاب میں، دعائیں لکھی گئی ہیں۔ آپ کو دعائیں بہت اچھی لگی تھی لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، تو اس میں دعائیں بھی ہیں، ہمیں دعا کرنا بھی نہیں آتا کہ ہم کیسے دعا مانگیں، دعائیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس کتاب کو پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ پھر تیسرا درجہ جو مجھے بہت پسند ہے، کیا؟ میں ناری اور تو نر میرا، ناری تھئی نے ونو، وینتی کی گناد میں پیر نے کیا فرمایا کہ ہیل ماری اتار۔ کیوں؟ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لڑکیاں ہوتی تھی، اگر ایک ماں باپ کی 7 بیٹیاں ہوں تو لڑکا کا رشتہ لے کر آئے تو بیٹھا ہوگا، لڑکیاں 7 تو گزر جائے گی گھڑا اٹھا کے، 1 2 اس طرح سے۔ اگر لڑکے کو کوئی بھی لڑکی پسند آتی، وہ کھڑا ہوگا، اس کا گھڑا اتار دے گا، کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو چنا۔ تو ہم پیر کیا کہتے ہیں؟ ہیل ماری اتار جے، کسی اور کی نہیں، کہ تیرے پاس تو سب لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں اور میں سب سے بدصورت ہوں۔ یہ پیر کی وینتی ہے کہ میں سب سے بدصورت ہوں، تو مجھے چننا۔ کیوں ایسا کہتے ہیں پیر؟ پتہ ہے کیوں؟ کہ انہوں نے دوستی سے آگے کا ایک درجہ پا لیا تھا، تیسری سیڑھی چڑھ لی تھی، کیا؟ تو میرا معشوق، میں تیرا عاشق۔ مولا کیا کہتے ہیں کہ وشوا کنواری، کہ ہوں تو وشوا کنواری، کہ میں ایک کنواری لڑکی کی طرح ہوں، مجھے کسی نے چھوا نہیں ہے، تو مجھے شادی کرنے آنا مولا، مجھے کوئی پسند نہیں ہے تیرے علاوہ، اور میں بدصورت ہوں۔ عاجزی پیر کی دیکھیں، پیر ہیں ہمارے، ہم کیا کوئی قابلیت ہے ہماری؟ کوئی قابلیت نہیں، وہ ہمارے پیر ہیں، لیکن پتہ ہے کہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ ہم کو سکھا رہے ہیں عاجزی، کہتے ہیں کہ ساری برائیاں میرے میں ہیں، سب سے بدصورت ہوں میں، ساری خامیاں میرے میں ہیں، میرے سے عبادت نہیں ہوتی، تیرا نام نہیں لیا جاتا، لیکن مولا تو چننا مجھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری کوئی حالت فرق ہے اس سے؟ نہیں فرق ہے، تمام برائیاں ہم میں ہیں۔ علم کو حاصل کرتے ہیں لیکن علم کی سمجھ نہیں، علم پہ جو دھیان دینا چاہیے، جو محنت کرنی چاہیے نہیں کرتے ہیں، عبادت جس طرح سے کرنی چاہیے نہیں کرتے ہیں۔ تمام وہ جو باتیں جو پیر نے گنانوں میں کہیں نہ، ویسا لگتا ہے کہ ہمیں دیکھ کے ہی کہیں، وہ تو پیر تھے یار، ہمارے لیے کہا ہے۔ تو وہ جب ہمارے اندر یہ بے قراری آئے، بے تابی آئے، امام کا عشق آئے، تو ہم کہیں مولا اب میں تیری معشوقہ، اب میں تیری معشوقہ۔ پھر پیر کیا کہتے ہیں؟ جیسے اگر ہم تمام عورتیں کچن میں کام کرتی نا، کہ دودھ چولہے پہ رکھا ہے، ابل جائے نا، مجھے الزام نہیں دینا، تو سنبھال میرا دودھ، میں تو تیرا نام لوں گی، میں تیری معشوقہ۔ شادی کرنا تو مجھ سے ہی کرنا، اور کسی سے نہیں کرنا۔ کیا مثال دیتے ہیں اس میں گنان میں؟ کہ جس طرح سے تو نے دروپتی کی تو نے لجا رکھی، ایسے میری لجا رکھنا، اس کی تو نے لجا رکھی، اس کی عزت بچائی، آخرت میں تو میری لجا رکھنا۔ کیا وہ امام شاہ بیگم کہتی ہے کہ آخرت کے دن میں تو میرا ہاتھ پکڑنا، میری لجا رکھنا۔ یہ ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ عاشق اور معشوق کرتے ہیں، آقا غلام نہیں کرتا ہے، دوست نہیں کرتا ہے۔ جب عاشق اور معشوق ہوتے ہیں تو ادھیکار ہوتا ہے کہ میں تجھے چاہتی ہوں، تو مجھے چاہتا ہے، اب تو میری حفاظت کرنا، اب تو میرا رکھوالا ہونا۔ تو یہ درجات ہیں، یہ درجات ہیں۔ اگر ہم یہ تسبیحات نہیں کریں گے، ہم عشق کو نہیں سیکھیں گے۔ جو ست شبد ہے ہمارا، اسے ہم کو عشق کرنا ہے۔ جب عشق کریں گے نا تب وہ زندہ سامنے آئے گا۔ مثال ہم مریم کی لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مریم، اس کی ماں، یہ قرآن میں سے سٹوری ہے، میرے سٹوری نہیں، میری نہیں بنائی ہے، قرآن میں سے۔ اور قرآن میں جو کہانیاں ہیں نا، اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ قرآن پڑھنے سے ہمیں گنان کی اور فرمان کی سمجھ آتی ہے۔ تو یہ جو باتیں میں نے کی نا،
اس کی سمجھ جو نا قرآن سے آئی ہے مجھے، لیکن باتیں میں نے گنان فرمان کی ہے. یہ سمجھ مجھے پہلے نہیں تھی، قرآن کے پڑھنے سے آئی ہے. اور میں آپ کو ایک قصہ قرآن سے بتاتی ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گی. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ست شبد ہے گرو ہمارا، یہ کیسے گرو ہے، کیسے زندہ ہوگا. تو بی بی مریم کی کہانی میں سناتی ہوں آپ کو کہ بی بی مریم کی ماں حجت تھی، وہ پیر تھی. ان کے دل میں ایسا آیا کہ میرے گھر میں جو اولاد ہوگی نا میں میرے مولا کے ہاں قربان کروں گی، ٹھیک ہے، مولا کی راہ میں دوں گی. ان کا نام جو تھا وہ حنا تھا، اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام عمران تھا، جو زمانے کے امام تھے، اور جو پیغمبر تھے اس زمانے میں زکریا تھے. تو جب حمل سے ہوتی ہے تو وہ یہ دل میں فیصلہ کرتی ہے، کیا کرتی ہے، مولا سے بات چیت کرتی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو مولا سے بات چیت کرنی چاہیے. شوہر سے بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کرتے ہیں، دوست سے بات کرتے ہیں، گاہک سے بات کرتے ہیں. کبھی مولا سے بیٹھ کے بات کی؟ مولا سے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، گریازاری کرنی چاہیے، اکیلے کی بات چیت ایوری ڈے کرنی چاہیے. جیسے مولا نے کہا نا کہ ہر رات کو سوچو کہ تم نے کس ناڑ تپاسو، کہ تمہیں کیوا کام کریا چاہیے، گناہ نہ کام کریا چاہیے کہ نہیں. مومن ہمیشہ اپنی ناڑ کی تپاستا ہے، خود کو، خود ڈاکٹر بن کے. یہ کیا مولا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ اپنے آپ کو دیکھو، ٹٹولو، کہ گناہوں کی معافی مانگو مولا سے، اور گریازاری کرو. تو اس نے گریازاری میں یہ بات کی کہ مولا مجھے تو اگر بچہ دے گا تو میں تجھے تیری راہ میں قربان کروں گی. اب جب بچہ ہوا تو بیٹی پیدا ہوئی. یہ تو سوچا نہیں تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی. بیٹا ہوتا تو چلو وہ ہیکل میں جا کے، اس زمانے میں جماعت خانے کو وہاں پہ ہیکل کہتے تھے، کہ بیٹے کو دیں گے. اب لڑکی ہوئی. بات میں شارٹ میں کرتی ہوں، پوری ڈیٹیل میں نہیں کرتی ہوں. مریم کو جو ہے ہیکل لے جایا جاتا ہے، زکریا لے کے جاتے ہیں. مریم جو ہے وہ ہیکل میں جماعت خانے میں بڑی ہوتی ہے، جماعت خانے میں، اور زکریا اس کی تربیت کرتے ہیں. عمران ان کے والد تو ہوتے ہیں. وہ بچی اتنی عبادت میں، خدمت میں وہ اتنی اچھی ہوتی ہے، اتنی زیادہ، کھانا کم روزے زیادہ رکھتی ہے. وہ کھانا جیسے اس کو ملتا تھا تو وہ دیکھتی تھی کہ بھائی کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی بھی، پہلے اس کو کھانا دیتی تھی، پھر بچتا تو وہ کھاتی. جیسے ہمارے پیروں نے ہمیں سکھایا نا، ملے تو راضی، نہ ملے تو روزو، پیروں نے سکھایا نا. تو یہ اس کا عملی نمونہ تھی. ذکر میں، عبادت میں وہ بہت زیادہ تھی. یہاں تک کہ زکریا جو پیغمبر تھے نا، وہ اس کو دیکھ کے حیرت کرتے تھے کہ اس کو جو علم مل رہا ہے، جو تعویل مل رہی ہے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے. وہ پیغمبر تھے، اتنے بڑی داڑھی والے، اتنی بڑی عمر کے، اور یہ بچی تھی. تو یہ ساری باتیں ڈیٹیل میں جو ہے بہت اچھی اچھی سٹوریز ہیں، لیکن ہم مریم کی بات کریں تو اسی کی بات کریں گے. تو مریم جو ہے وہ ایک دفعہ جو عبادت میں بیٹھتی ہے، اسے یہ حکم آتا ہے کہ تم جو ہے جماعت خانے سے نکل جاؤ اور تالاب میں چلے جاؤ. اور وہ نکل جاتی ہے. وہاں نکل کے وہ نہا رہی ہوتی ہے، نہا رہی ہوتی ہے. اس کے سامنے ایک مرد آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، ایک مرد زندہ گوشت پوش، جس کو دیکھ سکے، جس سے بات کر سکے. تو وہ کہتی ہے کہ کہاں سے آ گئے ہو، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اور میں تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں. تو وہ کہتی ہے، لڑکے کی بشارت؟ میں کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے، خدا کا حکم ہے، وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے. خدا کا حکم ہے، وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے. تو یہاں یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بہت بڑا راز ہے. چونکہ ہم علم کلاس میں بیٹھتے ہیں، یہ حق ہے کہ یہ راز کو یہاں بیان کیا جائے. اس کا اسم اعظم جو اس کے والد نے اس کو دیا تھا، جو کہ امام تھے، وہ زندہ ہو جاتا ہے. ست شبد ہے گرو ہمارا، ست شبد ہے گرو ہمارا. جس طریقے سے ہمارے شبد کو پڑھنا چاہیے، جب پڑھا گیا، ذکر کیا گیا، تسبیحات کی گئی، علم کو حاصل کیا گیا، اعمال کی پاکیزگی کی گئی، تو ایک زندہ شخص اس کے پاس کھڑا ہو گیا. اور لڑکے کی بشارت یعنی کہ کیا؟ اس کو ایک اور اسم اعظم عطا ہوا. اس کا اسم اعظم پتہ ہے کیا تھا؟ عیسیٰ. اس کا اسم اعظم جو تھا وہ عیسیٰ تھا. لوگ اس کو ظاہری مثال لیتے ہیں. قرآن میں جتنے قصے ہیں اس کی ظاہری پہلو بھی ہے اور باطنی پہلو بھی ہے. تو وہ حاملہ بھی ہوئی تھی اور اس کو بچہ بھی ہوا تھا جس کا نام عیسیٰ تھا. کیسے، کیوں؟ یہ ایک الگ درجے کی کلاس کی باتیں ہیں. آج جو ہمارا درجہ ہے اس کے مطابق یہ والی بات ہے کہ اسم اعظم اس کو دوسرا دیا گیا تھا جو کہ عیسیٰ تھا. اس کا پہلا اسم اعظم زندہ ہو گیا تھا. تو ایک مومن ایک سیڑھی پہ رہ کے راضی نہیں ہوتا ہے. مومن کی نگاہ ہمیشہ آگے جانے کی ہوتی ہے.
تو آج ہم کو امام نے اپنے مکھ مبارک سے اسم اعظم دیا ہے، بس نہیں، ہمیں دوسرا اسم اعظم چاہیے، ہمیں تیسرا اسم اعظم چاہیے. اسم اعظم کی سیڑھی ہے. جب اسم اعظم ختم ہوتے ہیں اس کے بعد بھی اسم اعظم ہیں جو قرآن سے ہٹ کے ہیں، اس کا بھی کوئی نام ہے. جیسے جیسے ہم درجات میں جائیں گے ایسے ایسے درجات کا ہمیں علم ملے گا. لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ کوئی بھی شیطان کی بازی میں نہ آئے. علم الیقین کے لیول پر آج ہم تمام سیکھ رہے ہیں، لیکن علم الیقین پہ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد مجھے آنکھوں سے نظر آنا چاہیے عین الیقین کا مقام. جیسے بی بی مریم کو نظر آیا، اس کا شبد اس کو گرو کی مثال پر زندہ اس کے سامنے آیا اور اس سے بات کی، اس کو دکھائی دیا، اس کو دوسرا اسم اعظم دیا عین الیقین. اس کے بعد وہاں بھی ختم نہیں ہوتا ہے سفر. حق الیقین. کیوں مولا نے یہ کہا منصور العلاج کی طرح بننا ہے؟ کیوں؟ منصور العلاج جو تھا وہ حق الیقین کے درجے پہ پہنچا تھا. اس نے اپنی زندگی میں جنت کو دیکھ لیا تھا. تب وہ کہتا تھا میں جنت میں جا کے کیا کروں گا؟ جب تک مغز کو نہیں چکھوں گا تب تک آگے بڑھوں گا. ایک شخص جو علم جنت تک کا لیتا ہے وہ جنت تک ہی رہتا ہے. تو علم میں سیڑھیاں ہیں. جبھی مولا نے کہا کہ علم والی روح درجہ بدرجہ آگے چڑھتی ہے. جب ہم فرمان کلاس میں آئے، بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم فرمان کلاس میں آئے. اگر ہم فرمان کلاس میں نہیں ہوتے تو آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. تو ہم تمام جو ہے بہت ہی خوش قسمت ہیں. فرمان کلاس ایک سیڑھی ہے، وہاں رکنا نہیں ہے. طوطے کی طرح فرمان کو پڑھنا اور سننا یا لکھنا نہیں ہے. اس میں جو عقل کے لیے بات کی گئی اس کو سمجھنا ہے اور اس سے آگے بڑھنا ہے. وہ رکنا نہیں ہے. بال کی کھال نکال کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ سوال کرنا ہے. تو ایک جو میں بات کروں، چونکہ یہاں پہ نئے لوگ بیٹھے ہیں، فرمان کلاس میں کیا کرنا ہے سمجھ میں آیا، کیوں کرنا ہے سمجھ میں آیا، واٹ وائی وین کب کرنا ہے سمجھ میں آیا. جو چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی نا، کیسے کرنا ہے. مجھے یہ تو بتا دیا کہ علم والی روح درجہ بدرجہ ہے، سیڑھی سیڑھی چڑھی. مجھے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ پہلی سیڑھی ختم ہو گئی ہے اب آپ دوسری جماعت میں آ گئے. پہلی جماعت کا ٹیسٹ کیا تھا بھائی؟ میرا رزلٹ کیسا آیا؟ دوسری جماعت کا ٹیسٹ کیا تھا؟ رزلٹ کیا آیا؟ تیسری جماعت کا ٹیسٹ کیا تھا؟ کیسے؟ مجھے بتاؤ کیسے. جو فرمان ہم نے سنا ہے فرمان کلاس میں، جو ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے اگر سوال نہ کیے ہوتے تو موسیٰ خضر جو ہے ان کو اور 70 حکمتیں بتاتے. اس فرمان کو ہم نے صحیح نہیں سمجھا ہے. اس فرمان میں جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہمیں صابر رہنا ہے. اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، جس وقت صبر کرنا چاہیے اس وقت صبر کرنا تھا. خضر نے یہ نہیں کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا، خضر نے کہا تھا اس وقت سوال نہیں کرنا. کیا مطلب ہے؟ جب ہم علم کے درجے پہ ہوتے ہیں، ایک درجے پہ جب استاد کہتا ہے کہ آپ کو یہ راز کی باتیں بتائی جا رہی، جب آپ شاگرد ہیں نا تو آپ کو علم لینا ہوتا ہے، دینا نہیں ہوتا ہے. جب آپ علم میں پختہ ہو جاتے ہیں تب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ علم دیں. جب تک آپ شاگرد ہیں اس وقت آپ کو علم نہیں دینا ہوتا ہے، آپ استاد بن جائیں تب علم دینا ہوتا ہے. تو خضر ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس وقت صبر کریں. اب یہ بات کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات سناتی ہوں. ناصر خسرو، میں اس وقت ناصر خسرو کہتی ہوں جو کہ پیر ہیں ہمارے. پیر ناصر خسرو وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ جب وہ سنی مذہب میں پیدا ہوئے، انہوں نے پورا قرآن پڑھا، تمام حدیثوں کی کتاب پڑھی، تمام تفاسیر کی کتاب پڑھی. ان کو تمام ستاروں جو علم نجوم ہوتا ہے پورا آتا تھا. علم طب میڈیسن کا پورا علم ان کو آتا تھا. یعنی کہ وہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. وہ شخص بہت بڑے عالم فاضل تھے. جو ملک تھا خراسان، وہاں کے بادشاہ کے خزانچی تھے، ٹریجر تھے، شاعر بھی تھے. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے دنیا میں جتنی دولت ہے سب حاصل کری، ٹھیک ہے نا، میرے پاس گھر، جو آپ نعمتیں بولو سب تھی میرے پاس،
لیکن دل خوش نہیں تھا، دل میں بس کچھ کمی تھی. اور پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے، میں قرآن میں پڑھتا ہوں جو ہم چوتھے پارٹ میں پڑھتے ہیں، یا الذین آمنوا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. عظیم اجر ان کے لیے جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی، گویا انہوں نے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی. جنہوں نے اس بیعت کو برقرار کیا رکھا ان کے لیے عظیم اجر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کیسے خدا کی ناانصافی ہے، میں وہ ہاتھ آج کہاں ڈھونڈوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے آئے، میرا کیا قصور کہ میرے پاس آج وہ ہاتھ نہیں ہے کہ میں کہوں جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو اور میں جس کے ہاتھ پہ بیعت کروں. تو وہ کہتے تھے میں وہ ہاتھ کہاں سے ڈھونڈوں. ان کو دل میں یہ خدا سے شکوہ تھا. اپنی شاعری میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ بات، یہ قرآن میں سے یہ دعا کا حصہ 4 کی 59 ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، مجھے غلط ہوں تو مجھے معاف کرنا، 4 کی 59 ہے یہ، کہ خدا کہتا ہے کہ جنہوں نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی گویا خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو وہ کہتے ہیں کہ آج وہ ہاتھ کہاں ہے؟ بس ان کو ہاتھ کی تلاش تھی. ایک دفعہ وہ سوتے ہیں، ان کو خواب آیا. خواب میں کیا آیا؟ اشارہ. کوئی کہتا نہیں، کچھ اشارہ. اب صبح اٹھے کہ مجھے تو اشارہ ملا ہے خواب میں. کیونکہ انہوں نے علم پڑھا تھا تو ان کو سمجھ تھی کہ خواب جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، خواب میں اشارے ہوتے ہیں. اب وہ ڈھونڈتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا اشارہ ہے. تو ان کو لگتا ہے شاید مجھے یہ کہا جا رہا ہے خانہ کعبہ جاؤ، رسول نے بنایا، خدا کا گھر ہے. جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، کچھ تبدیلی نہیں ہوئی، دل تو وہی خالی ہے. تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کہیں پتہ چلے گا کوئی علم، کچھ علم والا. تو کہتے ہیں ہاں آپ نے قاہرہ گئے؟ قاہرہ میں بہت علم ہے سنا ہے، قاہرہ جاؤ، وہاں پہ امام ہے اسماعیلیوں کے، وہاں جاؤ. کہتے ٹھیک ہے، نکلا تو ہوں اس سفر پہ، اپنے نوکری سے انہوں نے استعفیٰ کر دیا ہوتا ہے. چل کے پہنچ جاتے ہیں قاہرہ. اب کہتے ہیں، اپنی شاعری میں لکھتے ہیں کہ قاہرہ کے میں دروازے پہ پہنچا تو مجھے روک دیا گیا. قاہرہ کے شہر کا دروگا روک دیا مجھے. دروگا کون تھا؟ دائی المعید فی الدین شیرازی، ہمارے دائی، پیر نہیں، دائی. ٹھیک ہے، دائی جو ہے پیر سے نیچے ہوتے ہیں. انہوں نے روک دیا ان کو. کہاں جاتے ہو بھائی؟ تو کہتے ہیں امام سے ملنے. تو بولے ایسے تھوڑی امام سے ملا جاتا ہے، تم کون ہو، تم کو کیا سوال. تو وہ سوال کرتے ہیں، سوال ایک نہیں، سوال کی بوچھاڑ کرتے ہیں. تو دائی کیا کہتے ہیں ان کو؟ ایک سوال، دو سوال، سوال، کیونکہ ان کو اتنا علم تھا. دائی کیا کہتے ہیں؟ وہی مثال جو موسیٰ اور خضر کی. آپ کو پتا نا موسیٰ کو کیوں مولا نے حکم دیا تھا، خدا نے حکم دیا تھا؟ انہوں نے کیا خیال آیا تھا کہ کوئی ہے میرے جیسا جس کے پاس میرے جتنا علم ہو. پیغمبر تھے، کیا خیال آیا کہ کوئی ہے ایسا جس کا پاس میرے جیسا علم ہو؟ حکم کیا آیا؟ جاؤ علم حاصل کرو. یہاں پہ پیر ناصر خسرو کی مثال، سوال، مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے. دائی کیا کہتے ہیں ان کو؟ ایک شرط پر میں تم کو علم دوں. تو لکھتے ہیں اب شعر میں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے لپس پہ نا سیل لگا لے، کوئی الفاظ نہیں کرنا، کوئی سوال نہیں کرنا، 2 کان 1 منہ، سن. دائی ان کو علم دیتے ہیں، دائی ان کو علم دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دائی نے کہا اب تیرا علم پورا ہو گیا، کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں ہے بھائی. جو سوال تھے اس کا جواب اپنے دے دیا، جو سوال تھے جواب دے دیا. پھر کہتے ہیں چلو اب تم تیار ہو امام سے ملنے کے لیے. اب امام کا عشق، تو آپ یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں نے تسبیحات نہیں کی تھی، ذکر نہیں کیا تھا، سوال نہیں کیے تھے. تمام طریقے سے ان کی علمی تیاری کی گئی، ان کو تیار کیا گیا. پھر جب امام کے پاس لائے، عشق، خوب عشق، ایسی گریہ زاری ہوتی ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتے، سجدے میں، سجدے سے لیٹ جاتے ہیں زمین پہ، امام کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے. تو عملدار اٹھو امام کے سامنے. امام کہتے چھوڑ دو اس کو، رونے دو اس کو. رو رہے. کچھ ٹائم سے دل ہلکا ہوا، اس کو کھڑے ہوئے امام کے حضور میں. پہلا لفظ امام پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم تم کو خراسان کا حجت مقرر کرتے ہیں. پہلے دیدار میں، پہلی ملاقات میں پہلا لفظ علم کس سے حاصل کیا تھا؟ دائی سے، پیر سے نہیں. اور خود پیر بن گئے. دائی سے علم حاصل کیا تھا، خود پیر بن گئے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2 باتیں ہو رہی ہیں. پہلے دائی کی بات کرتے ہیں. وہ دائی بھی امام میں فنا تھے، وہ دائی بھی امام میں فنا تھے، لیکن وہ کہیں گے نہیں کہ میرا درجہ یہ ہے، اپنے آپ کو نیچے ہی بولیں گے.
مومن کی عاجزی کبھی بھی ختم نہیں، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں یہ ہوں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ مومن کے پیروں کے نیچے کی خاک، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز رکھے گا. کیوں؟ اس نے علم حاصل کیا نا. مجھے یہ آتا ہے نہیں، کبھی بھی نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، جو ہے وہ میرے مولا کا ہے، میری کیا مجال کہ میں کوئی علم بیان کروں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا. تو وہ دائی تھے، لیکن وہ دائی کا رتبہ کیا تھا ہم تمام سمجھ گئے. پھر ان کو پیر مقرر کیا اور کہا جاؤ کہ تم خراسان میں دعوت کرو. اس زمانے میں اسماعیلی مذہب کی دعوت تھی، جاری تھی. وہ امام کا دیدار کرتے، وہ ایک ہی دیدار کیا انہوں نے، اور وہ خراسان واپس آتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم پیر ناصر خسرو کی بات نہیں کرتے ہیں سوائے ایک کے. پیر ناصر خسرو وہ پیر ہے جنہوں نے تاجکستان، ازبکستان، چائنا، رشیا، افغانستان، تقریباً 20 لاکھ اسماعیلی جو انہوں نے بنائے نا، وہ پیر ناصر خسرو نے بنائے، جو قرآن سے اسماعیلی ہے. اس لیے مولانا فرمان میں کیا فرمایا کہ جو لوگ قرآن سے اسماعیلی مذہب پر ایمان لائے وہ امام کو زیادہ پہچانتے ہیں کمپیریٹیولی خوجہ جماعت کی. جو پیروں نے ہمیں گنانوں کے ذریعے سمجھایا، تو پیروں نے ہمارے کلچر میں رہ کے، ہمارے علم میں رہ کے، ہمارے کانسیپٹس کو لے کے ہمیں سمجھایا. تو نادانی میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جماعت کے لوگ ہندو بھگتوں کو سنتے ہیں. آج کل ٹی وی کا بہت زور ہے نا ہمارے گھروں میں، انڈین چینلز کا، تو ہندو بھگتوں کو سنتے ہیں، ہندو لوگوں کو سنتے ہیں، ہندو مذہب کی باتوں کو یا ہندوؤں کی وہ گیتا اس کو لے کے اپنے گنانوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں ان لوگوں سے، پہلے مسلمان تو بنو، پہلے مسلمان تو بنو. آپ ہندو نہیں ہیں، ہندو مذہب کو چھوڑے. وہ تو مصلحت تھی ہمارے پیروں کی کہ انہوں نے ہمیں اسماعیلی بنانے کے لیے کہ ہندوؤں کی مذہب میں سے باتیں نکال کے ہمیں سمجھایا کہ اسلام مذہب کیا ہے، اسلام مذہب کیا ہے، ہمیں سمجھایا. آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود اگر ہندو مذہب میں جائیں گے تو ہم جنم مرن کی باتیں کریں گے، ہم ان کی باتوں کو سمجھیں گے، ان کی باتوں کو حقیقت میں سمجھیں گے. تو اگر ہم میں سے کوئی بھی ہے جن کے گھر میں انڈین ہندو بھگت کا چینل چلتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں بند کریں ان کو، بند کریں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں پہلے، پھر اسماعیلی ہیں. ہم مسلمان بنیں، قرآن کی عزت کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اسماعیلی مذہب کو پہچانیں. کیونکہ امام نے کہا کہ جو لوگ قرآن سے امام کو پہچانے ان کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے، ان کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے. جن لوگوں کو گنانوں سے اسماعیلی بنایا گیا، چونکہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، اس لیے یہ مسئلہ ہم میں پیش ہے کہ آج ہمارے لوگوں کو لوگ بہکا جاتے ہیں، لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر کے ان کو لے جاتے ہیں اسماعیلی مذہب سے. اس کی وجہ اسی لیے امام نے گولڈن جبلی میں ہم سے کیا کہا، حدیث ثقلین پڑھیں اور آیہ نور پڑھیں. حدیث ثقلین کیوں؟ کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنی آل اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. جنہوں نے آل کو پکڑا قرآن کو چھوڑا وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کو پکڑا آل کو چھوڑا وہ بھی غلطی پر ہے. ہمیں ایسا اسماعیلی بننا ہے جو پکے بولتے نا پٹے کی طرح فرمان برداری کرنا ہے، آل کو بھی پکڑنا ہے، قرآن کو بھی پکڑنا ہے، تبھی ہم سچے اسماعیلی بنیں گے. تو یہاں پر اس کلاس کو روکتے ہیں. بہت سارے کانسیپٹس پہ بات ہوئی، بہت سارے جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے وہ حل ہوئے ہوں گے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. یا علی مدد.